ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد الذين يتبعون الرسول النبي الأمي صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين اللہ تعالیٰ کی ان کو سلام اور امام الانبیاء حبیب الانبیاء سیاد لامکان سرور سجان شاہد مالکان رازدار ماروخا سید الاسرار سید الابرار احمد مختار حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ ہدیہ عقیدت پیش کرنے کا آج سے چند دن پہلے انڈیا کے اندر جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ذات مبارکات اور ام المومنین ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے نکاح کے حوالے سے انتہائی بےہودہ گفتگو کی گئی. ہم اس بدبخت عورت کا نام یہاں منبر پر دینا مناسب ہی نہیں سمجھتے. یہ نہیں کہ ہمیں نام نہیں آتا. اور کئی لوگ جو ہیں وہ پورا ہفتہ فون کر کے میسج کے ذریعے پتہ کرتے رہے کہ آپ ہمیں وہ ویڈیو بھیجیں, وہ انٹرویو بھیجیں جس کے اندر اس ملونا نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گستاخی کی ہے. سارا کچھ ہمارے پاس بات موجود ہے, لیکن اس کے باوجود ہم نے آگے فارورڈ نہیں کی, کیونکہ ادب کا تقاضا یہی ہے کہ حضور علیہ السلام کی ذات کا ادب احترام ہے اس کو حدود خاطر رکھا جائے. بڑی توجہ والی بات ہے, صرف میں نے اشارہ کیا ہے. کئی لوگ علماء بھی ہمیں یہ کہتے رہے کہ آپ بتائیں تو صحیح کہ اس نے کلمات کون سے کہے ہیں. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم وہ کلمات جو ہے اپنی زبان پر لانا گوارا ہی نہیں کرتے. ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے ان کلمات کو اپنی زبان پر لانے کے حوالے سے. صرف ایک اشارہ کیا ہے کہ انہوں نے نکاح کا جو ہے معاملہ تھا اس حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین ان کے حوالے سے انہوں نے انتہائی بےہودہ گفتگو کی ہے. اب علماء جو ہے انہوں نے اس کے الگ الگ جوابات دیے ہیں اور پوری دنیا کے اندر احتجاج ہے. آج کے پاکستان کے اندر بھی گلی گلی شہر شہر
ریلیاں اور احتجاج ہر شخص کرے گا. صحافی اپنی جگہ پر احتجاج کر رہے ہیں, وکیل اپنی جگہ پر احتجاج کر رہے ہیں, ہر بندہ اپنی جگہ پر اپنی عقیدت و محبت کا اظہار کر رہا ہے, اور پوری دنیا کے اندر احتجاج ہو رہے ہیں. سعودی عرب جو ہے اعلان ہے, مطلب یہ ہے کہ بے شمار دنیا جو ہے اس گستاخی کے اوپر جو ہے وہ احتجاج کر رہی ہے. اب ہم ایک پہلو حضرت المؤمنین ہماری صدیقہ رضی اللہ عنہ کا بیان کر کے آگے چلتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے ساتھ نکاح کی, جہاں علماء نے بے شمار حکمتیں بیان کی ہیں. ان تمام حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ تھی کہ حضور علیہ السلام کائنات کے اندر معلمِ کائنات بنا کر بھیجے گئے. الذین یتبعون الرسول النبی الأمی, جو ایسے رسول کی پیروی کرتے ہیں جو رسول غیب کی خبریں دینے والا ہے, اور وہ رسول پاک امی ہیں. اب یہاں پر کئی لوگوں نے امی کا معنی اپنے انداز کے اندر کیا, اور معاذ اللہ نقل کفر نہ باشد, انہوں نے حضور علیہ السلام کی طرح ان پڑھ کی نسبت کی. تو ہم یہ کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس, حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ کرتے یا رسول اللہ, بچپن کے اندر آپ انگلی مبارک کس طرف کرتے تھے یہ چاند اسی طرف چلا جاتا تھا, یا رسول اللہ اس کی وجہ کیا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے چاچا جان, آپ کو میں اس سے حیران کی والی بات کے بتاتا ہوں کہ جس وقت میں اپنی والدہ کے شکم اطہار کے اندر موجود تھا, لوہے محفوظ کے اوپر تقدیر کا قلم چلتا تھا, تو ماں کے پیٹ کے اندر اس کے قلم کے چلنے کی آواز کو سنا کرتا تھا. جس وقت اللہ کے نورانی فرشتے اپنی نورانی پیشانیاں وہ اللہ کے عرش کے اوپر رکھتے تھے, تو ان کی جو سجدے کی آواز تھی وہ بھی ماں کے پیٹ کے اندر سنا کرتا تھا. ذرا غور کریں کہ جو نبی ہے اس کا بہمی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کائنات کے اندر معلم کائنات بنا کر بھیجا ہے, اور جو کچھ پڑھایا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے قرب خاص میں رکھ کر پڑھایا ہے. کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہر چیز سے پہلے میرے نور کو اپنے نور سے پیدا کیا. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب کائنات کے اندر کوئی چیز ہی نہیں تھی, اس نور کو رکھا کہاں پر تھا؟ تو اس کا جواب ہمیں قرآن کے متعدد آیتوں سے ملتا ہے. وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ, کہ جب حضور علیہ السلام نے کینکریاں پھینکی, اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب تم نے نہیں پھینکی, یہ میں نے پھینکی ہیں. تو حضور کا پھینکنا کس طرح اللہ کا پھینکنا ہے, اسی قرب غائب کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اپنے قرب خاص کے اندر رکھا, اور جب کائنات کے اندر بھیجا تو معلم کائنات بنا کر بھیجا. بات چونکہ آگے بہت لمبی ہے, جب پہلی وحی نازل ہوئی تو جبریل امین آ کر عرض کرتے ہیں اقرا بسم ربک الذی خلق. بخاری شریف کی سب سے پہلی روایت ہے, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقارئ. اب یہاں پر کئی لوگوں نے یہ ترجمہ کیا کہ حضور علیہ السلام نے معاذ اللہ جبریل کو یہ کہا تھا کہ میں پڑھا ہوا نہیں, حالانکہ ما انا بقارئ, قارئ اس میں فاعل کا صیغہ ہے, اور پڑھا ہوا ہونا یہ اس میں مفعول کا صیغہ ہے. اب اس کا مطلب یہ تھا کہ حضور فرما رہے ہیں کہ جبریل ماں کو زائدہ مانا جائے, تو اس کا مطلب ہوگا میں پڑھنے والا ہوں. ماں کو استفانیہ مانا جائے تو مطلب ہوگا کہ جبریل میں کیوں پڑھوں, اور ماں کو استفہام انکاری کے اندر مانا جائے تو مطلب ہوگا کہ جبریل یہ میں تجھ سے کیوں پڑھوں. ماں کو نافیہ مانا جائے تو مطلب ہوگا جبریل میں تجھ سے نہیں پڑھنے لگا, میں نے جو کچھ پڑھا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے پڑھا ہے, اور کائنات کے اندر جب آیا ہوں تو وہ اس کو مانتی ماں اللہ تعالیٰ نے مجھے معلم کائنات بنا کر بھیجا ہے. اللہ تعالیٰ نے مجھے معلم کائنات بنا کر بھیجا ہے. گویا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اٹھنا بھی گویا وہ تعلیم تھا, بیٹھنا تعلیم تھا, سونا تعلیم تھا, جاگنا تعلیم تھا,
بولنا تعلیم تھا، گفتگو مبارک کرنا تعلیم تھا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کی تربیت فرمانا تعلیم تھا، حضور علیہ السلام کا ازواج مطہرات کے ساتھ نجی زندگی بسر کرنا تعلیم تھا۔ حضور علیہ السلام نے عورتوں کے لیے بھی نبی بن کر آئے ہیں، ان کے مسائل بیان کرنے تھے، تو اماں عائشہ اماں خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بظاہر پردہ فرمانے کے بعد ایک ایسی عالمہ فاضلہ جو ہے وہ عورت کی ضرورت تھی کہ جو انتہائی قابل ترین ہو، تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ام المومنین کے ساتھ نکاح فرمایا۔ بلکہ روایت کے اندر موجود ہے، باقاعدہ لفظ موجود ہے کہ جاءنی جبرائیل علیہ السلام، میرے پاس وقت جو ہے وہ جبریل امین آئے اور آ کر ایک ریشمی کپڑے کے اندر عمر حضور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی تمثیل دکھائی، اور آپ فرماتے ہیں کہ 3 راتیں مسلسل آتے رہے، اور کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کا ہادی امراۃ کا یہ آپ کی دوجخ محترمہ ہوں گی۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ کی یہ منشا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہی اللہ تعالیٰ اس معاملے کو پورا بھی فرمائے گا۔ یہ تو ہمیں آج ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنے بزرگان دین سے پڑھنے سے پہلے ادب سیکھیں، اور علم پڑھنے سے پہلے ادب اور احترام سیکھیں۔ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کن ہستیوں کے بارے میں کیا بات کر رہے ہیں۔ ہم صرف موبائل، سوشل میڈیا اور نیٹ سے علم نہ حاصل کریں۔ اگر ایسا علم حاصل کریں گے تو انسان ملاقاتیت کی طرف چلا جائے گا۔ اب ذرا غور کریں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مومنوں کی ماں ہے، مومنوں کی کیا ہے؟ ماں ہے۔ قرآن کے اندر واضح لفظ موجود ہیں، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی جو ہے مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ ان کے قریب ہیں، نبی مومنوں کی جانوں سے بھی ان کے زیادہ قریب ہیں۔ وہ ازواجہم امہاتہم، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات ہیں وہ مومنوں کی مائیں ہیں۔ اب اگر کائنات کے اندر دنیا میں یہ اصول ہے کسی کی ماں کو گالی دی جائے تو برداشت نہیں کرتا، تو اسی طرح ہم مسلمان ہیں، ہم ہر چیز برداشت کر سکتے ہیں، ہم بھوک برداشت کر سکتے ہیں، پیاس برداشت کر سکتے ہیں، ہم پتھروں کا زمانہ برداشت کر سکتے ہیں، ملک دیوالیہ ہوتا ہے تو ہمیں کوئی فکر نہیں۔ ہمیں اگر فکر ہے تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی فکر ہے، اگر فکر ہے تو وہ ازواج مطہرات کی عزت و احترام کی فکر ہے، اگر فکر ہے تو صحابہ کرام کے ادب و احترام کی فکر ہے کہ جس کی وجہ سے ہم زندہ ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں روحانیت ملتی ہے، جس کی وجہ سے ہمیں جو وہ فیض ملتا ہے۔ اپنی طرح توجہ کے ساتھ ہے تو چند ایک چیزیں سماعت فرمائیں، کیونکہ وقت کم ہوتا ہے، بڑی توجہ کے ساتھ۔ حضور علیہ السلام کا حضور علیہ السلام جو ہے آپ کی شان مبارک یہ ہے، بڑی توجہ سے چند ایک ادھر آئے آسانی سے آپ بیٹھے ادھر آ بیٹھے اور ایسا آواز ماشاء اللہ تو غالب سمجھ آئے کہ کائنہ کیا کی ہے، بڑی محنت کر کے ایسا پتہ لگے کہ غالب کی ہو سکتی ہے۔ دیکھیں حضور علیہ السلام کی شان مبارک یہ ہے کہ جانور بھی حضور علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں، خشک تنا مبارک جو ہے وہ بھی حضور علیہ السلام سے محبت کرتا ہے، پتھر جو ہے وہ حضور علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ جو پہاڑ ہے نا جبل، یہ بہت پہاڑ جو ہے یہ مجھ سے محبت کرتا ہے، وہ محب ہوں، اور ہم اس بہت پہاڑ سے محبت کرتے ہیں۔ اب اگر غور کریں پہاڑ ہے، پہاڑ کے اندر حس نہیں ہوتی، پہاڑ کے اندر جو ہے وہ اس کی آنکھیں نہیں ہے، کوئی احساس نہیں ہے، لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے احد مبارک کے اوپر قدم مبارک رکھا تو احد مبارک کا وہ بھی خوشی کے ساتھ جھوم اٹھتا ہے، جس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ پتھروں کو بھی یہ پتہ ہے کہ حضور علیہ السلام اللہ کے آخری نبی ہیں، جانوروں کو بھی یہ پتہ تھا کہ حضور علیہ السلام اللہ کے آخری نبی ہیں۔ اب دیکھیں بے شمار واقعات ہیں
حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت روم کی جگہ تھی تو آپ فرماتے ہیں کہ میری یہ ڈیوٹی تھی کہ میں پیچھے رہ جاتا اور حضور علیہ السلام کی طرف سے مجھے یہ لقب ملا تھا، اور جو سامان صحابہ کرام کا ہوتا اس کو میں اٹھا کر میرے پیچھے لے کر جاتا۔ تو کہتے ہیں کہ میں کشتی میں سوار تھا تو ایک طوفان پیدا ہوا، تو اب کشتی والوں نے کہا کہ اس بندے کو جو ہے وہ نیچے جب گرا دیا ہے، تو حضرت سفینہ فرماتے میں نے خود ہی جو ایک تختے کے اوپر چھلانگ لگائی اور میں باہر کنارے پر آ گیا۔ جب میں کنارے پر آیا جنگل کے تو وہاں پر ایک شیر تھا، اور وہ شیر جو ہے فَأَقْبَلَ عَلَيَّ، عبرانی کی یہ روایت ہے فَأَقْبَلَ عَلَيَّ، وہ شیر جو ہے وہ دوڑتا وہ میری طرف آتا ہے اور فَتَنَّعْتَ رَأْسَهُ، اور اپنے سر کے ساتھ حرکت دے رہا ہے، اور جب وہ میرے پاس آتا ہے تو میں نے یہ کہا یا ابا الحارث انا مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اے ابو الحارث، اے اسد، اے شیر، اے پھڑی، اے پھاڑنے والے درندے، یہ بات یاد رکھ کہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں، میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں۔ یہ نہ فرمایا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اگر یہ فرماتے نا میں اللہ کا بندہ ہوں تو شیر بھی آگے سے یہ کہتا میں بھی اللہ کا بندہ ہوں، مجھے بھی اللہ نے پیدا کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے تجھے میری خوراک کے لیے بھیج دیا ہے، تو وہ کھا بھی سکتا تھا۔ تو صحابی رسول کو پتا تھا کہ اس مشکل وقت کے اندر جس ہستی نے کام آنا ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اسی لیے امام بصیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں یا اکرم الخلق مالی من الوذ به سوا کا اندہ حلول الحادث الامامی۔ خیر جب یہ جملے کہیں تو اس کے بعد وہ شیر جو ہے وہ گردن جھکا کر آپ کے سامنے آ جاتا ہے، تو اقبالا یمشی، آگے 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 چلنا شروع ہو جاتا ہے، جب راستہ آ جاتا ہے ایک طرف کھڑا ہو جاتا ہے، پھر سر سے اشارہ کرتا ہے۔ حضرت سفینہ فرماتے جب میں صحابہ کرام کے درمیان پہنچ گیا تو وہ اپنی زبان سے کچھ کہہ رہا تھا اور واپس چلا گیا، اور مجھے یہ پتہ چل گیا کہ یہ مجھے یہاں پر الوداع کر رہا ہے۔ یعنی جانوروں کو بھی پتا ہے کہ حضور اللہ کے نبی ہیں۔ جس وقت خیبر فتح ہوا تو اس موقع پر حضور علیہ السلام کے بعد جو حمار مبارک تھا اس کا نام تھا یعفور۔ حضور علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا میرا نام یزید بن شہاب ہے۔ پھر حضور علیہ السلام نے پوچھا کہ تیری نسل کیا ہے؟ اس نے اپنی نسل کے بارے میں بتایا، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا میں کون ہوں؟ تو وہ حمار مبارک، ہم اس کو گدھا نہیں کہتے، ہم برکت کے لیے ہمارے بزرگ کہتے ہیں اس کو کہیں گے حمار مبارک، ادب اور احترام والا لفظ بولیں گے، کیونکہ اس کی نسبت حضور علیہ السلام کے ساتھ ہو چکے تھے۔ اس نے عرض کی کہ اللہ کے پیارے نبی کہ میں ایک یہودی کی ملکیت میں تھا، اور جب وہ میرے اوپر سوار ہوتا تھا تو میں اس کو گرا دیتا تھا۔ میری نسل سے جو ہے آباء و اجداد میں 70 ایسے جو ہے وہ حمار آئے ہیں جن کے اوپر اللہ کے نبیوں نے صبر کیا ہے۔ وہ مجھے مارتا تھا، بھوکا رکھتا تھا، لیکن ایک مرتبہ بھی یہودی کو اپنے اوپر سوار نہیں ہونے دیا۔ پھر اس کے بعد بڑی قابل غور بات ہے، وہ حمار کہنے لگا کہ اللہ کے پیارے نبی آپ اللہ کے آخری نبی ہیں اور میری نسل میں سے میرے آگے کوئی نسل نہیں چلنی، یا رسول اللہ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ میرے اوپر سواری فرمائیں، انت خاتم النبیین، آپ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی، میں گواہی دیتا ہوں۔ یعنی آپ غور کریں کہ جانوروں کو بھی پتا ہے کہ حضور علیہ السلام اللہ کے آخری نبی ہیں، بلکہ بخاری شریف کے اندر آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام ایک قبر کے پاس سے گزرے، 2 قبریں تھیں اور سواری کے اوپر سوار تھے، تو وہ سواری وہاں پر گزرتی ہے۔ حضور علیہ السلام نیچے تشریف لائے، آپ نے جو ہے وہ تار شاخ لی اور لے کر اس کے 2 ٹکڑے کیے، دونوں قبروں کے اوپر آپ نے ایک ایک لگا دی، اور آپ نے فرمایا جب تک یہ شاخیں تر رہیں گی اس وقت تک اس قبر والوں کو عذاب نہیں ہوگا۔ ایک کو عذاب اس لیے ہوتا تھا کہ وہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، اور دوسرا جو تھا وہ چغلی کیا کرتا تھا۔ میری سواری جب یہاں سے گزرتی ہے، اس سواری نے دیکھ لیا کہ قبر کے اندر سے عذاب ہو رہا ہے، تو ہم یہ کہتے ہیں اگر سواری کی نسبت حضور کے ساتھ ہو جاتی ہے
تو سواری کو پتہ چل جاتا ہے کہ قبر کے اندر کیا ہے، تمہیں آج تک یہ نہیں پتا کہ حضور آخری نبی ہے۔ میرے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ عظیم البرکت مجدد دین و ملت اشار امام احمد رضا کا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ ختم نبوت کتاب ہے۔ ویسے کہا کہ جہنم کے رد کے اوپر 2 اور کتابیں آپ کی موجود ہیں۔ اس کے اندر ایک روایت لیتے ہیں کہ ایک مرتبہ ابو جہل ایک گو لے کر آپ کے پاس آیا اور کہا کہ اگر یہ گو گواہی دینا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں تو میں مان لوں گا کہ آپ واقعی اللہ کے نبی ہیں۔ حضور علیہ السلام نے خود اشارہ نہ فرمایا اور فرمایا کہ بتائے گو کہ میں کون ہوں، تو وہ گو ہے وہ گواہی دیتی آپ اللہ کے آخری نبی ہیں۔ گو جانور ہے اور جانور ہو کر گواہی دیتی آپ اللہ کی کیا ہے، آخری نبی ہے۔ اسی طرح ایک مرتبہ حضور علیہ السلام صحابہ کرام کے درمیان موجود تھے کہ آپ کے پاس ایک اونٹ آیا اور دیوانہ وار جو ہے وہ آپ کی طرف بڑھ رہا تھا۔ حضور علیہ السلام کے صحابہ کو پکڑنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو نہ پکڑیں، اس کو میرے پاس آنے دیں۔ جب وہ اونٹ آپ کے پاس آیا، آپ کے قدموں میں اس نے سر رکھا اور عرض کرنے لگا، اپنے مالک کی شکایت کرنے لگا۔ حضور علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا، صحابہ تمہیں پتا ہے یہ اونٹ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ اونٹ کہہ رہا ہے کہ میرا مالک مجھے مارتا زیادہ ہے، مجھے بوجھ جو میرے اوپر زیادہ رکھتا ہے اور مجھے چارہ کا وہ کم دیتا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد مالک آیا، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اونٹ کتنے کا بیچو گے؟ وہ کہنے لگا میں بیچنا نہیں چاہتا۔ کہا اگر بیچنا نہیں چاہتا تو میں اللہ کا نبی کائنات کے ہر چیز کے لیے نبی بن کر آیا ہوں۔ اس اونٹ نے تیرے بارے میں شکایت کی ہے، اس شکایت کو دور کر دے، وگرنہ آج جو قیمت لگائے تو اس قیمت پر ہم تجھے یہ خرید لیں۔ گویا پتہ چلا کہ حضور علیہ السلام کو جانوروں کی بولیاں بھی آتی تھیں اور جانوروں کی بات بھی سنا کرتے تھے اور جانوروں کو بھی یہ پتا تھا کہ حضور علیہ السلام اللہ کے آخری نبی ہیں۔ ایک اور واقعہ آتا ہے، اسی طرح ایک صحابی آئے اور آ کر عرض کی، یا رسول اللہ میرا ایک اونٹ ہے اور ایک میری بکری ہے، وہ میرا اونٹ جو وہ پاگل ہو چکا ہے، آپ جو ہے کوئی دعا فرمائیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے وہاں پر لے کر جاؤ۔ تو آج اس جگہ وہ جو جگہ ہے نا، اس جگہ کے سامنے مسجد بھی بنی ہوئی ہے۔ حضور علیہ السلام وہاں تشریف لے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں باڑے کا دروازہ کھول دو۔ اس نے عرض کی، یا رسول اللہ یہ جانور ہے اونٹ، یہ پاگل ہے، یہ آپ کو نقصان پہنچائے گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دروازہ کھول دو۔ جب دروازہ کھولا گیا، اونٹ نے آپ کی طرف دیکھا تو وہ دوڑتا ہوا اللہ کے نبی کے قدموں میں آ گیا۔ حضور علیہ السلام اس طرح محبت بھرا، شفقت بھرا، رحمت بھرا اپنا دست شفا پھیرتے ہیں تو اسی وقت آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں اور فرمایا حضور نے جا آج کے بعد کہیں کوئی بیماری تیرے قریب نہیں آئے گی۔ تو روایات کے اندر آتا ہے جب تک وہ اونٹ رہتا ہے کبھی اس کے جو ہے وہ کسی قسم کی بیماری اس کے پاس نہ آئے۔ یعنی جانوروں کو بھی یہ پتا ہے کہ حضور اللہ کے آخری نبی ہیں۔ اب دیکھیں کہ جس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حاجت عطا فرمایا تو اس وقت 63 اونٹ تو وہ تھے، 63 اونٹ جو حضور علیہ السلام کی طرف سے قربانی تھے اور 37 اونٹ وہ تھے جو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے یمن سے لے کر آئے تھے۔ یمن سے وہ 37 اونٹ لے کر آئے تھے۔ اب حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اے علی کہ یہ جو 63 اونٹ ہیں ان کو میں اپنے ہاتھوں سے ذبح کرتا ہوں، اب تمہاری یہ ڈیوٹی ہے کہ 5-5 اونٹ میری طرف کو بیچتے چلے جاؤ۔ اب وہ 5-5 اونٹ آتے، حضور علیہ السلام ان کو ذبح فرماتے۔ اب حضور علیہ السلام جو ذبح فرما رہے تھے 5 اونٹ آتے تو روایت کے اندر یہ ہے کہ ہر اونٹ دوسرے اونٹ سے بڑھ کر آگے بڑھتا اور حضور علیہ السلام کے ہاتھوں کے سامنے آ جاتا۔ ہر اونٹ کی یہ خواہش تھی کہ ہمیں حضور علیہ السلام اپنے ہاتھوں سے ذبح فرمائے۔ اور پھر جب 63 اونٹ حضور نے ذبح فرمائے تو فرمایا علی یہ 37 اونٹ جو ہے تو اب جو ہے میری طرف سے وکیل بن کر تم ان کو جو ہے ذبح فرماؤ۔ تو اونٹ حضور علیہ السلام اس وقت
جمع فرمائے اور مسجد خیف ہے وہاں پر اس کے قریب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خیمہ لگوایا اور وہاں پر حضور علیہ السلام نے اپنا حلق مبارک کروایا اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ان کو فرمایا کہ یہ صحابہ کرام کے درمیان ہے، یہ موئے مبارک تقسیم کر دو۔ آج ہم دیکھتے ہیں پوری دنیا کے اندر، کبھی ہم دیکھتے ہیں مدینہ شریف میں موئے مبارک ہے، کبھی حرم شریف میں ہوتا ہے، کبھی کسی پاکستان میں کسی لوگوں کے پاس جو ہے وہ موئے مبارک ہوتے ہیں، اسی طرح انڈیا کے پاس لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس موئے مبارک ہوتے ہیں۔ موئے مبارک کا مطلب ہے حضور علیہ السلام کے بال مبارک، جن کو ہم برکت کے لیے موئے مبارک کہتے ہیں۔ اب جو حضور علیہ السلام کا موئے مبارک ہے وہ چونکہ حضور علیہ السلام کی جز ہے، آپ کے جسم مبارک سے اس کو فیض ملا ہے۔ اب کسی نے اگر کوئی یعنی جھوٹ نہ بولا ہو، یعنی یہ نہ کہا ہو کہ مطلب حضور کے موئے مبارک نہ ہو تو اس نے ویسے غلط نسبت نہ کی ہو، وہ صحیح واقعی حضور کا موئے مبارک، تو آج بھی حضور علیہ السلام کا معجزہ مبارک موجود ہے کہ وہ جو بال مبارک ہے ان کے اندر گروتھ ہوتی ہے، ان کے اندر وہ بڑھوتری ہوتی ہے، وہ موئے مبارک بڑھتے بھی رہتے ہیں اور درود پاک پڑھا جائے تو وہ ادب اور احترام کے ساتھ کھڑے بھی ہو جاتے ہیں۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ 1400 سال ہو چکے ہیں کہ جن کے موئے مبارک کی شان مبارک کا عالم یہ ہے، اس نبی کی اپنی شان کا عالم کیا ہوگا۔ صحابہ کرام حضور علیہ السلام کے موئے مبارک کا احترام کرتے، آپ کے اعصاب مبارک کا احترام کرتے، آپ کے نلائے پاک کا احترام کرتے، آپ کے مٹھی مبارک کا احترام کرتے، آپ کے جبے مبارک کا احترام کرتے، آپ کے پیانے مبارک کا احترام کرتے، حضور علیہ السلام کے جو مکانات تھے ان مکانات کا احترام کرتے، حضور کی جو نسبتیں تھی صحابہ ان کا ادب اور احترام کیا کرتے تھے، صحابہ کرام جو ہیں ازواج مطہرات کا ادب اور احترام کیا کرتے تھے۔ تو یہی چیز ہم یہ کہتے ہیں کہ آج اگر سے 1400 سال گزر چکے ہیں لیکن حضور علیہ السلام کی ذات ایک ایسی ذات ہے کہ مسلمان ہر چیز برداشت کر سکتے ہیں لیکن اپنے نبی کی بیعت بھی برداشت نہیں کر سکتے، اپنے نبی کی بیعت بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ مسلمان ہر چیز برداشت کر سکتے ہیں لیکن اپنے نبی کی بیعت بھی اور گستاخی برداشت نہیں کر سکتے۔ اب میں آپ سے یہ کہتا ہوں ذرا توجہ کریں، بے شمار احادیث ہیں، بکریوں نے حضور کا کلمہ پڑھا ہے، کنکریوں نے حضور علیہ السلام کا کلمہ پڑھا، پتھروں نے حضور کا کلمہ پڑھا۔ ایک مرتبہ حضور مکہ کے راستے پر جا رہے تھے، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھے اور حضور علیہ السلام ایک جگہ پر ٹھہر گئے اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ فلاں جو پتھر ہے نا علی، یہ مشکاہ شریف کے اندر حدیث موجود ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ فلاں پتھر ہے، جب میں ماں کے شکم اطہر کے اندر ہوتا تھا تو یہ پتھر اس وقت میرے اوپر درود و سلام پڑا کرتا تھا، میں ماں کے پیٹ کے اندر ہو کر جو ہے اس پتھر کے درود و سلام کو سنا کرتا تھا۔ تو ہم یہ کہتے ہیں تمہاری بے ادبیاں جائے کھڈے کے اندر، ہمارے نبی پاک کو ماننے کے لیے عالم ہونا ضروری نہیں، حافظ ہونا ضروری نہیں، قاری ہونا ضروری نہیں، شیخ الحدیث ہونا ضروری نہیں، مفسر ہونا ضروری نہیں، حضور کی بارگاہ کا ادب اور احترام کے لیے غیرت مند مسلمان ہونا ضروری ہے۔ جب اس بندے کے اندر غیرت ہوگی وہ بندہ ہر چیز برداشت کر لے گا لیکن اپنے نبی کی گستاخی برداشت نہیں کرے گا۔ تو میں نے ممبر پر بیٹھتے ہی یہ کہا تھا کہ انڈیا کے اندر جو گستاخی ہوئی ہے، انڈیا کے اندر آپ کو بھی پتہ ہے، ظاہر بات ہے سوشل میڈیا ہے اور ٹیلی ویژن بھی آپ لوگ دیکھتے ہیں، پوری دنیا کے اندر احتجاج ہو رہے ہیں، پوری دنیا کے اندر۔ اب یہ گستاخیاں کیوں ہوتی ہیں؟ اب دیکھیں نا، 1-2 سال پہلے کی بات ہے، فرانس کے صدر نے سرکاری سطح پر حضور علیہ السلام کی جو ہے وہ خاک مبارکہ نعوذ باللہ من ذالک شائع کی ہے۔ پاکستان کے اندر ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو پاکستان بنا ہی حضور علیہ السلام کے نام کے اوپر ہے، یہاں سے بھرپور وہاں پر احتجاج جاتا، بلکہ جن لوگوں نے احتجاج کیا اور یہ کہا فرانس کے سفیر کو نکالا جائے، ان کو گولیاں ماری گئی، عاشقان رسول کو جو ہے وہ تشدد کیا گیا، 90,000 علماء کو جیلوں کے اندر ڈالا گیا، چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا۔ ہم کہتے ہیں اگر اس وقت فرانس کے منہ پر تماچا مارا ہوتا تو آج کبھی بھی انڈیا کی جرت نہ ہوتی،
وہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت بھی کرتا۔ میں بی بی سی کی رپورٹ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ بی بی سی یہ کہتی ہے کہ ایک سال کے اندر 87 ارب ڈالر جو ہیں یہ مسلمان ملک جو ہے یہ انڈیا کے ساتھ تجارت کرتے ہیں، 87 ارب ڈالر کی تجارت کرتے ہیں۔ اور کچھ کریں یا نہ کریں، اگر یہاں پر صرف اسلامی ملک جو ہے وہ یہ کہہ دیں انڈیا کو ہم تمہارے بندے واپس بھیجنے لگے، یہ کہہ دیں کہ ہم نے تمہارے ساتھ وہ مذمت نہ کریں، مذمت سے کچھ نہیں بنے گا، وہ کہیں کہ ہم نے تمہارے ساتھ سوشل بائیکاٹ کرنا ہے، تجارتی بائیکاٹ کرنا ہے، سفارتی بائیکاٹ کرنا ہے، سیاسی بائیکاٹ کرنا ہے۔ جو لوگ یہ روتے ہیں کہ اگر بائیکاٹ کیا تو ہم غربت کے ساتھ مر جائیں گے، اللہ کا قرآن پڑھے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اگر تمہیں یہ ڈر ہے کہ تم بھوک کی وجہ سے، پیاس کی وجہ سے، غربت کی وجہ سے مر جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں غنی کر دے گا، تو حضور کی عزت پر پہرا تو دو کہ حضور علیہ السلام کی شان مبارک تو یہ ہے کہ لو بھی تو قلب بھی تو، تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگیتا رنگ، تیرے محیط میں ہوا، شوق گر تیرا نہ ہو، میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب، کی محمد سے وفا، تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چین ہے کیا لوگ قلب تیرے ہیں۔ آج جس طرح یہودی جو تھے نبی پاک کو پہچانتے تھے اور ایسے پہچانتے تھے جیسے اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں، لیکن حسد کی وجہ سے، لیکن کیا ہے حسد کی وجہ سے وہ حضور علیہ السلام کو لوگوں نے کلمہ نہ پڑھا۔ آج یہ لوگ جو ہیں یہ جو ملک ہیں ان کو پتہ ہے مسلمانوں کے حکمران جو ہے وہ نااہل حکمران ہیں، یہ جو OIC بنایا گیا ہے اس کے اندر جو ہے وہ بیٹھ کر قانون بنائیں اور پوری عالمی دنیا کو یہ باور کرائیں یہ ہمارے نبی کی عزت کا معاملہ ہے۔ ہمارے مسلمانوں میں سے کچھ جاہل ترین آدمی بھی ہوگا وہ کبھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بیعت بھی نہیں کرے گا، کبھی تورات کی بیعت بھی نہیں کرے گا، انجیل کی بیعت بھی نہیں کرے گا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بیعت بھی اور گستاخی نہیں کرے گا۔ تو ان کو بتایا جائے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں، ہم اپنے نبی کا احترام کرتے ہیں، ہم اپنے نبی کے لیے جان دینا بھی اپنے لیے اعزاز سمجھتے ہیں، ہر چیز برداشت کر سکتے ہیں، اپنے ماں باپ کو اپنے نبی کے اوپر قربان۔ ہمیں نہ دولت، جب نبی کی بات آتی ہے نہ ہمیں دولت یاد رہتی ہے، نہ ہمیں اولاد یاد رہتی ہے، نہ ہمیں ماں باپ یاد رہتے ہیں، نہ ہمیں اپنے عزیز و اقارب یاد رہتے ہیں، نہ ہمیں کسی کے منصب یاد رہتے ہیں، نہ ہمیں کسی کے عہدے یاد رہتے ہیں، نہ کسی کی طاقت یاد رہتی ہے، نہ کسی ملک کی بدماشی یاد رہتی ہے۔ ہمیں صرف اتنا یاد رہتا ہے کہ بات نبی پاک کی ہے اور ہمیں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شعر یاد آتا ہے، ما مدحت محمد بمقالتی لیکن مدحت مقالتی بمحمد۔ یا رسول اللہ جو ہم آپ کی تعریف کرتے ہیں صحابہ جانے نچھاور کرتے ہیں یہ اس لیے کرتے ہیں، ہمیں دنیا کی لالچ نہیں، ہم صرف اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ کا نبی ہم سے راضی ہو جائے، اللہ کا نبی ہم سے راضی ہو جائے۔ ہم پوری دنیا کے اندر اور آج پاکستان کے اندر بھی جگہ جگہ گلی گلی آج جمعے والے دن جمعے کے فوراً بعد جو ہے احتجاج بھی کیا جائے گا، ریلیاں بھی نکالی جائیں گی۔ ہم آج بھی اپنے حکمرانوں کو کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ جو سفارتی تعلقات کا بھی بائیکاٹ کیا جائے، سوشل میڈیا کا بھی بائیکاٹ کیا جائے، ہر طرح کا بائیکاٹ کیا جائے۔ یہ نہ کیا جائے کہ صبح کے وقت جو ہے وہ اب ریلی نکالیں جب رات کو گھروں کے اندر آئیں۔ صبح ریلی کس لیے نکالی ہے؟ کشمیر کے لیے ریلی نکالی ہے، رات کو گھروں میں آئیں تو انڈیا کی دوبارہ فلمیں دیکھنا شروع کر دیں۔ نہیں نہیں، آپ ان کو بتائیں کہ یہ ہمارے نبی کی عزت کا معاملہ ہے۔ میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں ہم اس ملعونہ کا نام لینا گوارا نہیں کرتے، اور اس گستاخ جو ہے جو مودی کی پارٹی کا گستاخ تھا ہم ممبر رسول پہ اس کا نام لینا گوارا نہیں کرتے۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں اور یہ ان کو کہتے ہیں آخری بات ہے کہ لکھا آئے نبی زمانے تھے محبوب خدا لیا کوئی نہیں، لکھا سونے بربر پہنتے نے انہی خاکے پا لیا کوئی نہیں، تو اجے رب دا حبیب نہ دکھا جنہوں بیگ کے چند شرماوے، ادھی راتی دن چل جاوے، جو روحتی نقاب اٹھاوے، جو سونا نکلے سیر کرنو، جو سارا گلشے سیس نواوے، اے دھرتی لپ ٹپ لپ جاوے۔ اگر خدا نے انی دیتی
علمہ وچ نہ آوے، علم خدا نے انہا دیتا اکلا وچ نہ آوے، تیو جان نظر وچ او دے جو آوے اور وک جاوے۔ حضور کا تو اعزاز یہ ہے، شان مبارک یہ ہے کہ چاند کی طرح ان کو ہم کہیں تو مجرم ہیں، کیونکہ ان کی چوکٹ پہ چاند خود سواری ہے۔ دن کا سورج نکلا ہو تو بندہ سامنے منہ کر کے سورج کی طرح تھوکتا ہے، تھوک اپنے منہ پہ پڑتا ہے، چاند کی طرح تھوکے گا، تھوک اپنے ہی منہ پہ پڑے گا۔ ہم تو یہ کہتے ہیں صحابہ نے آ کر، آخری بات میں کر رہا ہوں، صحابہ نے آ کر عرض کی یا رسول اللہ یہ مشرک آپ کو گالیاں نکالتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی تسلی دیتے ہوئے فرمایا اے صحابہ پریشان نہ ہوا کرو، یہ مشرک جو ہیں یہ کسی مذمت کو گالیاں دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے محمد بنا کر بھیجا ہے، اللہ نے مجھے محمد بنا کر بھیجا ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہا سایہ تجھ پر خاک ہو جائیں عدم جل کر اے رضا، ہم تو دم میں دم جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے اعداء تیرے، یا رسول اللہ مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے اعداء تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، وما علیہ الا البلاغ المبین۔